رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. رواه البخاري. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی 34 اور 35 نمبر آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں. ساتھ میں بخاری شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پڑھی گئی ہے. آج کی اس جمعہ کے خطبے میں انہی آیات اور حدیث شریف کی روشنی میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری اور واجب ہے. اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود اس فریضے کی ادائیگی نہیں کرتا ہے
تو گویا کہ وہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون کو منہدم کر رہا ہے، ڈھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے اسے گن گن کر رکھتے ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی جو اس کے مستحقین ہیں ان تک پہنچاتے نہیں ہیں، ان پر خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ لیکن ایک بات یہاں واضح رہے کہ کنز کب ہوگا؟ دیکھیں مال کتنا بھی ہو، اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس میں سے زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی ہے تو پھر اسے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کنز نہیں ہے جس پر یہ وعید سنائی گئی ہے۔ یہ وعید اس سونے اور چاندی پر ہے، اس طرح کے سونے اور چاندی کو جمع کرنے والے پر ہے جو لوگ اس میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت آپ سنا دیجیے۔ دیکھیں کسی تکلیف دہ چیز کے لیے بشارت اور خوشخبری نہیں ہو سکتی ہے، وہ تو غمی کا باعث ہے، لیکن اس میں طنز بھی پایا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی اس دن قیامت کے دن آتش دوزخ میں، جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، جسے ہم گن کے رکھتے ہیں، ذخیرہ بناتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو وہ سونے اور چاندی جہنم کے آگ میں تپائے جائیں گے، انہیں گرم کیا جائے گا، اور فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ اور ان کے ذریعہ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا خزانہ ہے، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو آج تم اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یعنی اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں اس میں کتنی سخت وعید ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے باعث خیر سمجھتے ہیں، بھلائی کا باعث تصور کرتے ہیں، اگر اسے خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام قیامت کے دن یہ ہوگا کہ وہی سونے اور چاندی کو، وہی کرنسیوں کو جو ہے تپایا جائے گا، اور اس سے پیشانی، پہلو اور کمر تک کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی وہ تمہارا خزانہ ہے، آج اس خزانے کا مزہ چکھو۔ اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول من آتاہ اللہ مالا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا، نوازا اسے، فلم یؤد زکاتا اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی، یعنی صاحب نصاب ہو گیا اور اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی، تو مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرأ لہ زبیبتان تو اس کا وہی مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ یعنی جو کچھ مال، چاہے سونا ہو،
چاندی ہو، روپے پیسے ہوں یا غلے جات ہوں جو کھیتیوں سے ہم پیدا کرتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ نصاب متعین کر دیا گیا ہے کہ کب نکالنا ہے اور کتنی مقدار میں نکالنا ہے۔ اگر نہیں نکالتا ہے تو وہی مال، اسی مال کو گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، اور لہو زبیبتان، اس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے، 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو اس کے زہریلے پن کی دلیل ہوں گے۔ ثم یاخذ بلحظمتیہ، پھر وہی وہ سانپ جو حقیقت میں اس کا جمع کیا ہوا مال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہی وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور نوچے گا اور کہے گا ثم یقول انا مالک انا کنزک، کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی 180 نمبر آیت کریمہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین نے جنہیں اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے اس میں بخیلی کرتے ہیں، تو اس بخیلی کرنے کو، خرچ نہ کرنے کو یہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بہتر نہ گمان کریں کہ ہم نے بہت اچھا کر لیا ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور پہنا دیا جائے گا۔ آپ غور کریں کتنی سخت وعید ہے، لیکن ایک بات یہاں میں ذکر کر دوں، دیکھیں انسان جس میں بظاہر اپنا فائدہ دیکھتا ہے اسی کی طرف کوشش کرتا ہے عمل کرنے کی، اور اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا ہے۔ دیکھیے اب زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے مطلق طور سے فرمایا کوئی بھی چیز ہو، سونا ہو چاندی ہو، اب سونے چاندی میں چاہے آپ پہننے کے لیے زیور بنوائے ہوں یا ایسے ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے یا تجارت کے لیے، سب میں زکوٰۃ ہے۔ پہننے والے زیورات کے بارے میں دیکھیے 2 رائیں علماء کرام کی پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو لوگ پہننے کے لیے زیور جن کے پاس ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ آپ کو اس بات پہ غور کرنا ہے، دونوں لوگ اپنی اپنی دلیلیں دیتے ہیں، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں مطلق طور سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اس میں قید نہیں لگائی ہے کہ کس طرح کا سونا و چاندی ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے گی، 1563 نمبر یہ حدیث شریف ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ غور کریں، اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ جو پہننے کے لیے جو زیورات ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے اور حسن ہے، قابل عمل یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، اور اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اس کی بیٹی کے دونوں ہاتھوں میں 2 موٹے بھاری بھرکم کنگن تھے سونے کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں وہ پہنے ہوئے تھی، بالکل واضح ہے کہ اس کی بیٹی کے دونوں ہاتھوں میں 2 سونے کے موٹے کنگن تھے۔ تو فقال لها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، اتعطین زکاۃ ھذا، کیا تم اس زیور کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ قالت لا، اس عورت نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں ان دونوں سونے کے کنگنوں کے عوض آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو راوی حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فخلعتہما، تو اس عورت نے اپنی بیٹی کے ان دونوں کنگنوں کو اس کے ہاتھوں سے نکال دیا
اور فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَتْهُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی یہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ تو اب اس حدیث سے تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ جو زیورات پہننے کے لیے بنائے جاتے ہیں ان میں زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہے۔ بہرحال احوط طریقہ یہی ہے جو حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہننے والے زیورات میں بھی ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اس میں دینے والے کو بھی فائدہ ہے اور جن پر خرچ کیا جاتا ہے ان کا بھی فائدہ ہے، جو اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، چونکہ یہ بات آئی ہے اس لیے بیچ میں نے اسے ضمن ذکر کر رہا ہوں کہ نصاب تک پہنچنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ دیکھیں بچنے کے لیے ہیلا حوالہ اور یہ سب تلاش کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں نصاب تک، جیسے سونے میں 7.5 تولہ ہو گیا تو اب 7.5 تولہ کے بعد جو سونا ہے اس میں ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر چاندی ہے 52.5 تولہ تو اس کے بعد جب ہو جائے گا اور تو اس میں ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسی طرح غلہ 7.5 کنٹل اگر ہو جائے اس میں زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے بعد۔ دیکھیے یہ ایک حیلہ ہے، آپ حدیث کے الفاظ سنیں بالکل واضح ہو جائے گا کہ کس میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا كانت لك 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم، جب تمہارے پاس 200 درہم ہو، 200 درہم یہ 52.5 تولہ چاندی میں 250 درہم بنتے ہیں۔ بہرحال یہ حساب لگانے کا وقت نہیں، بہت ٹائم کم بچے گا۔ تو 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو تو آپ فرماتے ہیں ففیہا 5 دراہم، تو 5 درہم اس میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ آپ غور کریں کہ ابھی 200 درہم ہے جو 52.5 تولہ، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 درہم آپ کو دینا ہے، یعنی وہ 2.5% بنتا ہے۔ تو ابھی نصاب تک پہنچے ہیں اور شروع سے لے کر کے اس کو کاؤنٹ کیا، کہا اس میں آپ کو 5 درہم دینا ہے۔ اسی طرح سے وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَار، اور تمہارے اوپر کچھ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ تمہارے پاس 20 دینار سونا نہ ہو۔ 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سونا۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہو وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور سال گزر جائے، اور سال کیسے؟ یہ عربی تاریخ کے اعتبار سے، عربی تاریخ کے اعتبار سے یعنی دن کی جو تعین کی جاتی ہے شریعت میں وہ چاند کے اعتبار سے کی جاتی ہے، اور وقت کی جو تعین کی جاتی ہے وہ سورج کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ تو چاند کے اعتبار سے یعنی عربی تاریخ کے حساب سے جب سال گزر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی 20 دینار یعنی 7.5 تولہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو اس میں آپ کو آدھا دینار آپ کو دینا ہے۔ تو یہ حدیث تو بالکل بتاتی ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فما زیادہ، اور جو زیادہ ہو جائے فبحسابی ذالک، اسی حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو حاضرین گرامی یہ حدیثیں بالکل واضح کرتی ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سے جب زائد ہو جائے گا اس میں نکالا جائے گا، نہیں، 7.5 تولہ سونا پہنچ جائے یا 52.5 تولہ چاندی پہنچ جائے، اسی طرح غلہ 7.5 کنٹل پہنچ جائے تو اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ سونے اور چاندی میں 2.5% آپ کو نکالنا ہے، اور غلہ جات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سینچائی کے ذریعہ کیا ہے تو آپ کو 5% نکالنا ہے، 5%، اور اگر آسمانی بارش سے پیدا ہوا ہے تو 10% نکالنا ہے، یعنی 10% آپ کو دینا ہے۔ یہ نصاب ہے۔ تو یہ بات ہمیں اور آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دیکھیں الٹی سیدھی جو ہے دلیلیں نہیں پیش کرنی چاہیے۔ ہیلا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ جو ہیلا کا باب ہی باندھا ہے بخاری شریف میں کہ اس طرح سے ہیلا نہیں چل سکتا ہے کتاب الزکوٰۃ کے تعلق سے۔ جیسے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال گزر جائے، اب آپ کے پاس مان لیتے ہیں کہ 10-5 لاکھ روپے ہیں اور 11ویں مہینے میں آپ نے ٹرانسفر کر دیا اپنی بیوی کے نام سے، تو اب آپ کی تو ملکیت نہیں رہ گئی۔ اب حکومت جو ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو آپ سے کہاں لے پائے گی؟ بھئی سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے،
اور آپ نے 11 مہینے کے بعد ٹرانسفر اپنی بیوی اپنے بچے کے نام کر دیا تو اس کے پاس تو ابھی 1 مہینہ ہو رہا آئے ہوئے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور آپ پہ بھی فرض نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے نا، وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ عالم بذات الصدور ہے. نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، وہ سب اللہ رب العالمین جانتا ہے. امام بخاری نے تو باقاعدہ اس کا باب باندھا ہے. تو ہیلا نہیں تلاش کرنا چاہیے، بلکہ جب صاحب نصاب ہو جائیں تو جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جو غریبوں کا حق اور مستحقین کا حق ہے، انصاف کے ساتھ امانت داری کے ساتھ نکالیں، اس کو لوگوں پر خرچ کریں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 5 جرائم کا ذکر فرمایا، لمبی حدیث ہے. 5 جرائم کا ذکر کرایا جن کی سزا دنیا ہی میں اللہ رب العالمین دے دیتا ہے، اور انہی میں سے ایک جرم یہی ہے زکوٰۃ نہ دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا، مال و دولت سے نواز دیا ہے، مستطیع ہو گئے ہیں، زکوٰۃ دینا ان پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک لیتا ہے، بھوک کے شکار ہو جاتے ہیں، فصل پیدا نہیں ہوتی ہے، اور طرح طرح کی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں بارش نہ ہونے کے وجہ سے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، کہ اگر چوپائے نہ ہوتے، چرند پرند یہ نہ ہوتے، اور دوسری مخلوقات اللہ رب العالمین کی نہ ہوتی، تو ان پر بارش نازل نہ کی جاتی زکوٰۃ روک لینے کی وجہ سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے بڑے نرم دل تھے، لیکن انہوں نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی واللہ لو منعونی عناقا وفی روایت عقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر لوگ بکری کا ایک بچہ یا ایک رسی ہی جو اونٹ باندھنے کی رسی ہوتی ہے وہی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے زکوٰۃ میں، اور اگر آج ان پر واجب ہو گیا ہے زکوٰۃ اور وہ روک لیتے ہیں تو میں ان سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا، کیوں نہیں دیتے؟ اب بتائیے کتنا سخت وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے والے پر. بلکہ میں نے کئی بار اصحاب الجنہ کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ایک باغ تھا جس کا مالک جو ہے اس کی پیداوار میں سے 1/3 خود اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر لیتا تھا، 1/3 غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، اور 1/3 جو ہے باغ میں خرچ کر دیتا تھا تاکہ اس سے پھر دوبارہ فصل آ سکے. لیکن اس کے انتقال کے بعد یہ سورہ نون والقلم کے اندر 17 سے 33 نمبر آیات تک دیکھیں گے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. لیکن ان کی اولاد ہماری اور آپ کی طرح سے کافی عقل مند تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے اخراجات تو بمشکل پورے ہوتے ہیں، والد صاحب دیتے تھے لیکن اب ہمارے یہ اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے پلاننگ کر لی کہ نہیں اب کیا ایسا کریں گے، صبح صبح چلیں گے، کوئی مسکین پہنچ نہیں پائے گا اور ہم اپنی فصل اتار کے لے آئیں گے تاکہ جب کوئی پہنچے گا نہیں تو دینا نہیں پڑے گا. یہ انہوں نے پلاننگ کی، اور اللہ رب العالمین نے ابھی سوئے ہیں کہ صبح جانا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک عذاب بھیج دیا، پورا کا پورا باغ جل کر خاکستر ہو گیا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے اس کے تہس نہس کر دیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہے. اب صبح نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو جگاتے ہیں اور چپکے باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ بھائی کوئی سن نہ لے، اور کہتے ہیں اگر بھائی کھیتی کاٹنی ہے تو آپ جلدی سے پہنچو. بہرحال راستے میں آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تاکہ کوئی سنے نہ اور کوئی مسکین آنا جائے دینا نہ پڑے. پہنچتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی تدبیر چل دی، اور دیکھتے کٹی ہوئی کھیتی تو یقین نہیں آتا ہے. وہ کہتے انا لضالون، راستہ ہی بھٹک گئے، راستہ بھول گئے. فوراً کیسے یقین آئے گا جس کھیت میں برابر جاتے رہے ہوں؟ اب سوچ رہے ہیں کہ صبح صبح چلے ہیں، راستہ ہی بھول گئے ہیں. لیکن ان کو سمجھ میں آتا ہے نہیں، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا ہے. ایک دوسرے پر لان تان کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے پہ لان تان کرتے لگتے ہیں. جو ان میں بہتر ہوتا ہے کہتا ہے کیا میں کہتا نہیں تھا انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے، اللہ کی تصویریں بیان کرتے. بہرحال پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے دوبارہ عطا کیا تو ان سے ضرور خرچ کریں گے. آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ذالک العذاب، ایسے ہی عذاب آیا کرتا ہے، ایسے ہی عذاب آیا کرتا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے.
یعنی یہ دنیا میں دیکھیے آپ کہ کس طرح سے تہس نہس کر دیا. یہاں ایک مسئلہ اور آپ کو میں بتا دوں ضمنی طور سے کہ دیکھیے ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا, عزم مصمم کر لیا تھا, لیکن عمل کیا نہیں تھا. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے عذاب بھیج دیا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ اگر صرف وسوسے تک ہے تب تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا, لیکن اگر عزم مصمم کر لیا ہے کسی برائی کا, کسی غلط کام کرنے کا عزم مصمم کر لیا گیا ہے, پختہ ارادہ کر لیا گیا ہے, تو وہ آدمی گنہگار ہو جائے گا. لیکن وسوسے تک اگر محدود ہے تب تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. دیکھو یہاں پر عزم مصمم تھا, ابھی تو سوئے ہوئے تھے, اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے عذاب بھیج دیا. تو چونکہ پختہ ارادہ ہو گیا تھا اس کام کے کرنے کا, غریبوں کو نہ دینے کا, تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب بھیج دیا اور یہ مکہ والوں کو خبردار کیا کہ دیکھیے آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لیکن اگر دنیا میں آپ خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا, بلکہ اللہ رب العالمین اس میں برکتیں نازل فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ان میں برکتیں نازل فرماتا ہے اور مزید ترقی ہوتی ہے. ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کروں, ایک لمبی روایت ہے لیکن اختصار کے ساتھ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صحرائی ٹکڑے پر کھڑا ہوا تھا, ایک صحرا میں وہ کھڑا ہوا ہے اور بادلوں سے ایک آواز سنتا ہے کہ اس کی حدیقت فلاں, بادل سے آواز سنتا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو. اس کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ بادل تھوڑا کچھ دیر ہٹ کے جاتا ہے اور ایک پتھریلی زمین پر برس جاتا ہے, موسلا دھار بارش ہو جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹیوں سے نالیوں سے ہو کر کے وہ پانی ایک تھوڑا چوڑی نالی میں گرتا ہے. پھر وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے, چونکہ نام سنا تھا, سوچتا ہے کہ بتائیے کہاں جا رہا ہے پانی. جب پیچھے پیچھے اس نالی کے ساتھ, پانی کے ساتھ وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی پھاوڑا لیے ہوئے, کدال لیے ہوئے اس پانی کا رخ اپنی باغ کی طرف موڑ رہا ہے اور اپنے باغ کی سینچائی کر رہا ہے. یہ آدمی بڑا تعجب کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ اپنا نام بتا دیتا ہے. پھر پوچھتا ہے کہ نام میرا تم کیوں پوچھ رہے ہو, میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تب وہ آدمی کہتا ہے انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا ماؤہ, جس بادل سے بارش ہوئی ہے, یہ پانی آ رہا ہے, اس سے میں نے ایک آواز سنی ہے کہ اس حدیقت فلان الاسمک, کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو, یہ تمہارے نام کے ساتھ یہ آواز آئی تھی. فما تصنع فیہا, تو تم کیا کرتے ہو, تمہاری خوبی کیا ہے, کیا خصوصیت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بہرحال جب آپ پوچھ ہی رہے ہو تو سنو کہ میں جب اس سے پیدا ہوتا ہے, جو بھی فصل پیدا ہوتی ہے, تو میں 1/3 صدقہ کر دیتا ہوں, اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں, اور 1/3 اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہوں, اور 1/3 اسی باغ میں لگا دیتا ہوں. یہ میں عمل کرتا ہوں. آپ دیکھیے, اور یعنی 33% وہ خرچ کرتا تھا, 33% خرچ کر دیتا تھا, بلکہ 33 تو 99 ہی ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ 1/3 جب کہہ رہا ہے. ہم اور آپ کو صرف 2.5% نکالنا ہے, 2.5%, اس میں بھی ہم اور آپ ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں. تو حاضرین گرامی, خرچ کرنے سے, اللہ کے راستے میں دینے سے کمی نہیں ہوتی, بلکہ اللہ رب العالمین اس میں ترقی عطا فرماتا ہے, مزید مال و دولت سے نوازتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین, ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.